سورہ حج کی آیت نمبر 39 سورہ حج کا 6واں رکوع اور 17ویں پارے کا 13واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا، یعنی جن مسلمانوں پر ظلم کیا گیا اور جن سے کافر لڑتے ہیں ان مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی۔ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو روزانہ ہاتھ سے اور زبان سے شدید تکلیفیں دیتے اور آزار پہنچاتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس حال میں پہنچتے تھے کہ کسی کا سر پھٹا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پاؤں بندھا ہوا ہے۔ روزمرہ اس قسم کی شکایتیں بارگاہ اقدس میں پہنچتی تھیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کافروں کے مظالم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں فریادیں کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دیا کرتے تھے کہ صبر کرو، ابھی مجھے جہاد کا حکم نہیں دیا گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی تب یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی مسلمانوں کو اجازت دی گئی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے، انہیں ناجائز طور پر بے وطن کیا گیا، اور وہ مکے سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچے، پھر حبشہ سے مدینہ منورہ آئے، اور بہت سے مکے شریف سے مدینہ منورہ آئے۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ بات، یہ کلام حق ہے، سچ ہے۔ تو حق کہنے کی وجہ سے مسلمانوں کو گھروں سے نکال دیا گیا اور بے وطن کر دیا گیا، یہ یقیناً ظلم ہے، ناحق ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ، اور اگر اللہ آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دور نہ فرماتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں، وَبِيَعٌ، اور گرجا، وَصَلَوَاتٌ، اور کلیسا، وَمَسَاجِدُ، اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی جہاد کی اجازت دے کر اور حدود قائم فرما کر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو مشرکین کا استیلا ہو جاتا، وہ غالب آ جاتے، اور کوئی دین اور کوئی قوم، کوئی ملت والا ان کے ظلم سے نہ بچتا۔ پھر راہبوں کی خانقاہیں، نصرانیوں کی گرجے، یہودیوں کے کلیسا اور مسلمانوں کی مسجدیں سب ختم کر دی جاتی ہیں۔ وَمَسَاجِدُ، اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا جو
اس کے دین کی مدد کرے گا۔ ہم دین الہی کے مددگار بن جائیں، ہماری ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ صبح سے شام تک ہم اپنے بال بچوں کی اور کاروبار کی فکر کرتے ہیں۔ اگر صبح سے شام تک ہم دین کی فکر کریں، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا دل جلائیں، تو ہمارے سارے دنیاوی معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اللہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک کے درس کی سی ڈی، میموری کارڈ تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ سنیں، خود درس قرآن پاک میں آتے ہیں، دوسروں کو لے کر آتے ہیں، قرآن پاک کا نور عام کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنے بچوں کو نور حمزہ میں داخل کراتے ہیں، عالم بناتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو ترغیب دلاتے ہیں۔ کتنی خوش نصیب ہیں وہ مائیں جو اپنی بچیوں کو نور فاطمہ، نور آمنہ جیسے اداروں میں عالمہ بنانے کے لیے، قرآن و حدیث کے علم سے منور کرنے کے لیے داخل کراتی ہیں، خود بھی قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتی ہیں۔ تو جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائیں۔ اقاموا الصلاۃ، تو نماز وہ قائم رکھیں، یعنی یہ مہاجرین، یہ صحابہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں کہ اگر انہیں حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے، دشمن ذلیل ہو جائے اور یہ کامیاب ہو جائیں تو یہ غرور و تکبر کا شکار نہیں ہوں گے، نماز قائم رکھیں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں، وامروا بالمعروف، اور بھلائی کا حکم کریں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں۔ اس میں خبر دی گئی ہے کہ آئندہ مہاجرین کو زمین میں اختیار اور تصرف عطا فرمانے کے بعد ان مہاجرین کی سیرتیں ایسی پاکیزہ رہیں گی اور وہ دین کے کاموں میں اخلاص کے ساتھ مشغول رہیں گے۔ اس میں خلفائے راشدین کے عدل اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی دلیل ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی اور سیرت عادلہ عطا کی۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں، حکومت دیں، دشمن ان کے ذلیل ہو جائیں اور یہ کامیاب ہو جائیں۔ اقاموا الصلاۃ، تو وہ نماز قائم رکھیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں، وامروا بالمعروف، اور بھلائی کا حکم کریں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے، دشمن غالب ہوتا ہے، تو اللہ سے انسان مدد مانگتا ہے۔ پھر جب دشمن مغلوب ہو جاتا ہے، مدد آ جاتی ہے، تو اللہ کی فرمانبرداری کرنے کے بجائے ایک مسلمان گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ جب پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں، دہشت گردی اپنے عروج کو پہنچتی ہے، تو لوگ وظائف بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن جب امن ہوتا ہے تو پھر وہی گناہ، وہی بے حیائی، وہی دین سے دوری۔ اللہ تعالیٰ سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی اے محبوب یہ کافر آپ کو جو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، تو بے شک ان سے پہلے جھٹلا چکی ہے نوح کی قوم اور عاد اور سمود۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم نے جھٹلایا۔ واصحاب مدین، اور مدین والوں نے جھٹلایا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے۔ وکذب موسیٰ، اور موسیٰ کی تکذیب ہوئی، لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔
یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب نہ کی تھی۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جھٹلایا، بلکہ فرعون نے جھٹلایا، اور فرعون کی قوم قبطیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ ان قوموں کا تذکرہ اور ہر ایک کے اپنے رسول کی تکذیب کرنے کا بیان کہ ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، یہ بیان سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تسکین خاطر کے لیے ہے کہ کفار کا یہ پرانا طریقہ ہے، پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی دستور رہا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی اور ان کے عذاب میں تاخیر کی اور انہیں مہلت دی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر انہیں میں نے پکڑا اور ان کے کفر اور سرکشی کی سزا دی۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں ان کافروں کو چاہیے کہ وہ اپنے انجام کو سوچیں اور عبرت حاصل کریں۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، وہاں کے رہنے والوں کو برباد کر دیا۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، یعنی وہاں کے رہنے والے کافر تھے۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، تو اب وہ اپنی چھتوں پر ڈھی پڑی ہیں، گری پڑی ہیں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں کہ ان سے کوئی پانی بھرنے والا نہیں۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے مضبوط محل اجڑے ہوئے ہیں، ویران پڑے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا زمین میں وہ نہ چلے، یعنی یہ کافر زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کافروں کی تباہی کے مکانات وہ دیکھتے اور ان حالات کا مشاہدہ کرتے۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ ان کے دل ہوں جن سے وہ سمجھیں کہ انبیاء کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، یہ سوچ کر وہ عبرت حاصل کریں۔ او آذان یسمعون بہا، یا کان ہو جن سے سنیں، پچھلی امتوں کے حالات اپنے کانوں سے سنیں، اور ان کا ہلاک ہونا اور ان کی بستیوں کی ویرانی یہ لوگوں سے سنیں کہ اس سے عبرت حاصل ہو۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یعنی کفار کی ظاہری حس باطل نہیں ہوئی ہے، وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور دلوں ہی کا اندھا ہونا غضب ہے۔ اسی لیے آدمی دین کی راہ پانے سے محروم رہتا ہے۔ پیارے محترم بھائیوں، فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں، کان بہرے نہیں ہوتے، دل بہرے ہوتے ہیں۔ آج ہم سوچیں، ہم اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہے ہیں، روز اٹھتے ہوئے جنازے، کروڑ پتی، ارب پتی، کر و فر والے، دین سے دور، موت کے وار سے بچ نہیں سکے، لیکن ہمارے دل میں عبرت کیوں نہیں ہے؟ کیوں اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر ہم اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو زندہ فرمائے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ آپ سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، یعنی یہ کفار مکہ اور ان کے بڑے بڑے سردار، مثلا نضر بن حارث وغیرہ، یہ کہتے ہیں کہ عذاب جلدی بھیجیں، اور یہ جلدی کرنا اور جلدی کا مطالبہ کرنا مذاق اڑانے کے لیے ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو جو عذاب کی وعیدیں ہیں یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں،
وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ ہرگز اپنا وعدہ جھوٹا نہ کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور اپنے وعدے کے مطابق عذاب نازل فرمائے گا، لیکن عذاب وقت پر آئے گا۔ چنانچہ یہ وعدہ بدر شریف میں پورا ہوا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک تمہارے رب کے یہاں آخرت میں عذاب کا ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں 1000 برس۔ تو یہ کافر کیا سمجھ کر عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی، وہی ظالمہ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، یعنی وہاں کے رہنے والے کافر تھے، گناہگار تھے۔ ثم اخذتها، پھر میں نے انہیں پکڑا اور دنیا میں ان پر عذاب نازل کیا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، آخرت میں تم میری ہی طرف آؤ گے۔ اللہ رب العالمین خاص کرم فرمائے اور ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ